سلطان محمود غزنوی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے مسعود اور محمد میں تخت و تاج کے لیے رسہ کشی شروع ہو گئی تھی۔ جب سلطان محمود غزنوی کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے امیر محمد نے فوراً غزنی پہنچ کر اپنی تخت نشینی کا اعلان کر دی، لیکن امرائے سلطنت زیادہ تر امیر مسعود کی جانب مائل تھی۔ چنانچہ پنجاب کے گورنر امیر ایاز جب سلطان محمود غزنوی کے انتقال کی خبر سن کر لاہور سے غزنی آئے تو آپ نے تقریباً تمام امراء اور غلاموں کو اس چیز کے لیے آمادہ کیا کہ امیر محمد کو معزول کر دیا جائے اور اس کی جگہ امیر مسعود کو تخت پر بٹھایا جائے۔ دوسری طرف امیر مسعود نے بھی امیر محمد کے خلاف فوج کشی کی پوری تیاریاں کر لی تھیں اور ایک بہت بڑی فوج لے کر 1031 کو بلخ سے غزنی کی جانب روانہ ہوا۔ دونوں بھائیوں کی فوجوں میں غزنی کے قریب جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں امیر مسعود کو فتح حاصل ہوئی اور امیر محمد گرفتار ہو گیا۔ سلطان مسعود نے غزنی کے تخت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے ہندو فوجی سپہ سالار سوند رائے کو محض اس جرم پر معزول کر دیا کیونکہ وہ امیر محمد کا حامی تھا۔ سوند رائے کی معزولی کے بعد یہ عہدہ ایک ہندو سپہ سالار جگناتھ کے سپرد کر دیا گیا۔ اس کے بعد سلطان مسعود غزنوی نے ہندوستان کے معاملات کی جانب توجہ دی۔ سلطان مسعود غزنوی کو ہندوستان سے اطلاع ملی کہ قلعہ سرسوتی والوں نے کچھ مسلمان سوداگروں کو لوٹ کر ان کو قلعے میں قید کر دیا ہے۔ اس اطلاع کے ملتے ہی سلطان مسعود غزنوی نے ایک بہت بڑا لشکر لے کر 1033 عیسوی میں قلعہ سرسوتی پر جو کشمیر کے درے میں تھا حملہ کر دیا۔ قلعہ فتح ہو گیا اور ان مسلم سوداگروں کو جو اس قلعے میں قید تھے رہائی مل گئی۔ یہ سلطان مسعود کا ہندوستان پر پہلا حملہ تھا۔ اس حملے کے بعد سلطان مسعود غزنوی پنجاب کے انتظام کی جانب متوجہ ہوئے۔ پنجاب کے جدید انتظام کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کیونکہ سلطان مسعود غزنوی نے پنجاب کے گورنر امیر ایاز کو جن کی کوششوں سے انہیں غزنی کا تخت ملا تھا اپنی مصاحبت میں رکھ لیا تھا اور ان کی غیر موجودگی میں جدید انتظام کی ضرورت تھی۔ ہندوستان سے غزنی واپس جانے کے بعد ایک ہندو سالار تلک نے سلطان مسعود غزنوی کو ترغیب دی کہ وہ قلعہ ہانسی کو ضرور فتح کریں کیونکہ یہ قلعہ مسلمانوں کے خلاف شورش کا سب سے بڑا مرکز بنا ہوا ہے۔ سلطان مسعود غزنوی اس حملے کے لیے آمادہ ہو گئے مگر امرائے سلطنت نے اس حملے کی شدید مخالفت کی کیونکہ اس زمانے میں سلجوقی بڑھتے چلے آ رہے تھے اور یہ اندیشہ پیدا ہو رہا تھا کہ کہیں خراسان اور ماوراء النہر اور خوارزم کے علاقے سلطنت غزنی کے قبضے سے نہ نکل جائیں۔ چنانچہ امرائے سلطنت نے سلطان مسعود غزنوی سے التجا کی کہ ایسے نازک وقت میں جب غزنی میں آپ کا رہنا بہت ضروری ہے، آپ کا ہندوستان کی جانب رخ کرنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سلجوقی آپ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر پورے ملک پر چھا جائیں اور اس کے بعد ان کا نکالنا ناممکن ہو جائے، لیکن سلطان مسعود غزنوی جو ہندوستان جانے کے لیے بے چین تھے انہوں نے کسی کی بات نہ مانی۔ غرض یہ کہ 1038 عیسوی میں دریائے جہلم پار کر کے قلعہ ہانسی کا محاصرہ کر لیا اور اسے فتح کرنے کے بعد سونی پت پر لشکر کشی کر دی اور وہاں کے راجہ کو بھی زیر کر لیا۔ پھر وہاں سے لاہور آئے جہاں آپ نے اپنے بیٹے مجدد کو چھوڑا اور امیر ایاز کو اس کا اتالیق مقرر کیا اور اس کے بعد غزنی واپس لوٹ گئے۔